نکاح بہت مشکل ہے. ہم سنتے ہیں کہ نکاح بہت آسان ہے. اسلام میں یہ پاکیزہ تعلق ہے یہ بہت آسان ہے, اس پہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ. تو مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نکاح ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغت کے اعتبار سے لفظ نکاح کا معنی ہے الضم و تداخل، یعنی باہمی میل ملاپ، یعنی وہ چیز جس سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ باہمی طور پر مل کر رہنے کا عہد اور عقد کرتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں یا احادیث مبارکہ میں لفظ نکاح دو معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. ایک کا معنی ہے عقد نکاح، یعنی جو نکاح کی تقریب یا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ عقد نکاح کہہ لیں. قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ جو ہے اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. تو یہاں پر یہ عقد نکاح کے معنی میں مستعمل ہے. اور عربی زبان کے اندر لفظ آتا ہے نَكَحَ امرأتہ، اور ایک لفظ آتا ہے نَكَحَ فُلَانَةً، کہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، یعنی اس کے ساتھ اس نے وطی کی اور جماع کیا، اور اگر یہ تعلق قائم کیا. اور اگر یہ لفظ آ جائے کہ نَكَحَ فُلَانَةً، اس نے فلاں عورت سے نکاح کیا، تو اس سے مراد عقد نکاح ہوگا. تو گویا کہ نکاح دو معنی میں مستعمل ہے، جس میں ایک عقد نکاح ہے اور دوسرا وطی یا جماع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ نکاح صرف عقد نکاح کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، وطی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا، اگرچہ وطی بھی اس کے اندر داخل ہے. یہ فتاوی کبریٰ کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ایک لفظ ہے الزواج. یہ جو لفظ الزواج ہے یہ بھی نکاح کا ہی ہم معنی ہے یا مترادف لفظ ہے. اس کا معنی بھی الاقتران والارتباط، یعنی کہ ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا. یہ زواج بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زوجین، یعنی مرد زوج، عورت کو زوجہ بھی کہتے ہیں اور زوج بھی کہا جاتا ہے. دونوں لفظ جو ہیں وہ خامند پر بھی استعمال ہوتا ہے لفظ زوج، اور بیوی پر بھی استعمال ہوتا ہے. زوج کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے اپنی فریق کے ساتھ، یا عورت جو ہے وہ اپنے فریق کے ساتھ دونوں باہم مل کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو گویا کہ آپ اگر خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو نکاح سے مراد وہ معاہدہ یا وہ ایگریمنٹ ہے جس کے بعد ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا، جنسی سکون حاصل کرنا وہ جائز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں ان کا نسب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے ہیں. اور پھر بہت سارے حقوق اور فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ بہت سارے حقوق ہیں جو عورت کے ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں جو مرد کے ہیں، اور اسی طرح دونوں کے فرائض بھی ہیں. اگر مرد جو ہے وہ حقوق حاصل کرتا ہے تو بہت سارے فرائض بھی اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح اگر عورت حقوق حاصل کرتی ہے تو بہت سارے فرائض بھی اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ شرعی اعتبار سے نکاح ہے.